بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں دونوں ٹانگوں سے معذور تھی۔ میرا شوہر گونگی ملازمہ لایا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، یہ ملازمہ باہر جا کر کسی کو بتا تو نہیں پائے گی کہ تم معذور ہو، اس طرح میری توہین بھی نہ ہوگی۔ عجیب بات یہ تھی کہ رات کو ملازمہ کے کمرے سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک رات میں نے موبائل کو کیمرہ آن کر کے ملازمہ والے کمرے میں رکھ دیا۔ اگلے دن میں نے ویڈیو دیکھی تو میری جان نکل گئی۔ میں اپنی ویل چیئر کو تیزی سے چلا رہی تھی۔ خوف کے مارے مجھے پسینے آ رہے تھے۔ مجھے مسلسل ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے پیچھے ہی سے۔ اس وقت میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اور اگر میں اس نامعلوم شخص کے ہتھے چڑھ جاتی جو میرا تعاقب کر رہا تھا تو جانے کیا ہوتا۔ پچھلے کئی دن سے میں نوٹ کر رہی تھی، جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی ہوں کوئی میرے پیچھے ہوتا ہے۔ شروع میں تو مجھے اپنا وہم لگا کہ شاید میں غلط سوچ رہی ہوں، مگر پھر یہ وہم یقین میں بدل گیا۔ مجھے احساس ہونے لگا واقعی ایسا ہی تھا، اور کوئی سچ میں میرے پیچھے تھا۔ میں نے اسی وجہ سے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی، مگر بتایا اس لیے نہیں کہ وہ پہلے ہی اپنے کام کے سلسلے میں پریشان رہتا تھا، اور وہ اس وقت شہر میں تھا بھی نہیں۔ ابھی بھی میں گھر سے باہر ہرگز نہ نکلتی۔ اگر جو میں اپنی ملازمہ کے پیچھے نہ آنا ہوتا، کچھ دنوں سے مجھے اپنی ملازمہ پر بہت شک ہو رہا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ دیکھوں تو صحیح کہ میری ملازمہ آخر کیا کرتی پھر رہی ہے۔ صبح جب وہ مجھ سے چھٹی لے کر گھر سے نکلی تو میں نے گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو کہا تھا کہ اس کا پیچھا کرو۔ ملازمہ ایک تنگ سی گلی میں چلی گئی جہاں گاڑی اندر تک نہیں جا سکتی تھی، تو میں نے ڈرائیور کی مدد سے ویل چیئر باہر نکلوائی اور اسے کہا کہ تم میرا یہیں انتظار کرو، میں آتی ہوں۔ اس وقت میں اپنی ملازمہ کے پیچھے جانے کے خیال سے اتنی پرجوش تھی کہ مجھے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ کوئی لگاتار میرے پیچھے ہے۔ ویل چیئر الیکٹرک تھی، اسی لیے میں بڑی آسانی سے اپنی ملازمہ کے پیچھے جا رہی تھی۔ اچانک ایک گلی میں مڑ گئی تھی اور پھر مجھے وہ نظر نہیں آئی۔ میں پریشانی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ دیکھنے لگی اس وقت 11 بجے تھے اور گلیاں سنسان تھی، کوئی باہر نہیں تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے تیزی سے گزرا ہے۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے یہاں اس طرح اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں ملازمہ کے پیچھے کافی اندر تک آ گئی تھی اور اب واپسی کا راستہ بھی یاد نہیں تھا۔ میں اندازے سے واپسی کے راستے پر چلنے لگی، مگر پھر یہ احساس ہونے لگا کہ کوئی پیچھے ہے۔ میرا شک ٹھیک نکلا۔ اچانک مجھے کسی نے دھکا دیا اور میں نیچے گر گئی۔ اس کے بعد کسی نے میرے منہ پر کوئی کپڑا رکھا، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی اور مجھے ارد گرد کوئی ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو خود کو ایک کمرے میں دیکھا۔ مجھے سب یاد آنے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کسی نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ یہ سوچ میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں رونے لگی کہ بیٹھے بٹھائے میں کس مصیبت میں پھنس گئی۔ مجھے اس ملازمہ کے پیچھے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ سب میری پڑوسن شاہین کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہی روز مجھے آ کر کہتی تھی کہ اسے میری ملازمہ کچھ عجیب سی مشکوک لگتی ہے، اور میں نے بھی اس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کی تو بات ہے کہ جب میں نے ملازمہ سے اپنی نگرانی کی گھر صاف کروا رہی تھی، جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے جا کر دروازہ کھولا تو میری پڑوسن تھی جو 2 گھر چھوڑ کر رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ تو آہستہ آواز سے کہنے لگی کہ اپنی اس ملازمہ کو کسی بہانے سے آگے پیچھے کرو، پھر بتاتی ہوں۔ میں نے ملازمہ کو اشارے سے باہر گلی کی صفائی کرنے کا کہا تو وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میری پڑوسن کہنے لگی، میں نے تمہیں پہلے بھی کتنی بار کہا ہے کہ اپنی ملازمہ پر نظر رکھا کرو، مگر تم سنتی ہی نہیں ہو۔ تمہاری ملازمہ مجھے بہت ہی عجیب لگتی ہے، انتہائی مشکوک حرکتیں کرتی ہے۔ رات کو میں نے اس کے کمرے کی کھڑکی سے اس کو باہر جاتے دیکھا تھا، ضرور یہ کسی سے ملنے گئی ہوگی۔ پڑوسن کی باتیں سن کر میں تشویش میں مبتلا ہو گئی کہ اگر وہ سچ کہہ رہی ہے تو پھر واقعی یہ بڑا مسئلہ تھا۔ میری یہ ملازمہ نہیں تھی
اور اسے زیادہ جانتی بھی نہیں تھی، اگرچہ وہ شکل سے معصوم لگتی تھی، مگر آج کے زمانے میں کسی پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ اتنے میں باہر سے باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے دروازے کی بول سے جھانک کر دیکھا تو باہر اسی ملازمہ کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ جس کے ساتھ اس شخص کو دیکھ کر میری سانسیں رک گئیں، وہ تو سمیر تھا۔ مجھے وہاں قید میں سب کچھ یاد آنے لگا، میری بیتی ہوئی زندگی، میرا ماضی، میرا شوہر، سب یاد آنے لگا۔ میرا نام دانیہ شاہ ہے اور میں اپنی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، گھر بھر کی لاڈلی، اور نہ صرف اپنے رشتہ دار مجھ سے پیار کرتے تھے بلکہ جو بھی مجھے ایک بار دیکھ لیتا وہ دوبارہ مڑ کر ضرور دیکھتا تھا، کیونکہ میں تھی ہی اتنی پیاری کہ نظریں نہیں ٹکتی تھیں۔ بھائی بہن تو کوئی نہیں تھا، اسی لیے ماں باپ کا سارا لاڈ اور پیار میرے حصے میں آیا۔ میں نے جیسے ہی تعلیم مکمل کی تو انہیں میرے رشتے کی فکر پڑ گئی۔ خاندان اور خاندان سے باہر ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ میرے لیے آیا تھا، مگر میں تو سمیر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ سمیر سے میری پہلی ملاقات بڑی عجیب اور ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ ویسے تو ہمارے ہی کیمپس میں پڑھتا تھا، مگر اس ملاقات سے پہلے تک مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ڈرائیور مجھے لیٹ لینے آیا تو میں نے سوچا کہ بس سے چلی جاتی ہوں۔ بس میں ایک لڑکے نے بہانے سے مجھے چھوا اور چھیڑنے لگا۔ میں نے غصے میں آ کر اس لڑکے کو تھپڑ مارا۔ وہ شاید کوئی گنڈا تھا اور اسی لیے تھپڑ کھا کر سکون سے بیٹھنے کے بجائے مجھے مارنے کو دوڑا، مگر بیچ میں سمیر آ گیا۔ اس نے نہ صرف اس لڑکے کی پٹائی کی بلکہ اپنی سیٹ پر مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی اور خود کھڑا ہو کر سفر کیا۔ اس وقت میں نے پہلی بار سمیر کو دیکھا تھا اور میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ پھر اگلے دن اسے یونیورسٹی میں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ معلوم ہوا کہ مجھ سے 1 سال سینئر ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی۔ اسی لیے جب میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد میرے لیے رشتے آئے تو میں نے بابا کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں سمیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن بابا نہ مانے، کیونکہ سمیر ایک غریب گھر سے تھا اور میرے والدین میری شادی اپنے جیسے کسی امیر خاندان میں کرنا چاہتے تھے۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے میری بات نہیں مانی اور میری منگنی زبردستی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے طے کر دی۔ میں بہت روئی اور چلائی۔ سمیر کو پتہ چلا تو اس نے بھی بابا کی بہت منتیں کیں، مگر وہ نہ مانے۔ ابھی بابا کو منانے کے لیے میں کوششیں کر رہی تھی کہ ماما اور بابا کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں مجھے اس دنیا میں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت مجھے سمیر کی بہت ضرورت تھی، مگر جانے وہ کہاں غائب تھا، اس سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو میں نے بابا کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے بابا کے دوست کے بیٹے سے شادی کر لی۔ میرا شوہر اچھا انسان تھا، مگر کبھی کبھی اس کی عادتیں مجھے بہت عجیب لگتی تھیں۔ میں اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے جاتا، دوستوں سے ملواتا اور کھانا کھلاتا، مگر کبھی کبھی یوں اجنبی ہو جاتا کہ جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ میں نے سمیر کو بلا کر اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنی شروع کر دی تھی، مگر شاید میرے نصیب میں ابھی اور آزمائشیں باقی تھی۔ ایک دن میری گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں بچ تو گئی مگر دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی۔ میرے شوہر کا یہ رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ شاید اب اس کو میرے ساتھ شرم آتی تھی، مگر وہ کہتا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر لوگوں میں اب تمہیں نہیں لے جا سکتا کیونکہ لوگ باتیں سنائیں گے، اور ایسی باتیں سن کر میں چپ ہو جاتی۔ پھر ایک دن پرانی ملازمہ کام چھوڑ کر چلی گئی تو میرا شوہر ایک اور ملازمہ لے آیا۔ میں نے جب اس سے نام پوچھا تو اس نے اشارے سے بتایا کہ وہ بول نہیں سکتی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ یہ گونگی ہے۔ میں اسے اسی لیے یہاں لایا ہوں کہ یہ باہر جا کر کسی کو بتا نہیں پائے گی کہ تم معذور ہو، اور اسی طرح میری توہین بھی نہیں ہوگی۔ مجھے اپنے شوہر کی بات بہت بری لگی تھی، مگر میں چپ رہی۔ اس نے اپنے حلقہ احباب میں کسی کو بھی نہیں بتایا کہ اس کی بیوی معذور ہو گئی ہے۔ کہتا تھا کہ تمہارا علاج کرواؤں گا
اور جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی پھر تم پہلے کی طرح میرے ساتھ باہر جایا کرنا۔ میں کیا کہہ سکتی تھی، میری ساری ذمہ داری بھی اسی ملازمہ کے سر پر تھی اور اپنے حلیے سے ہرگز ملازمہ نہیں لگتی تھی، مگر جانے ایسا کیا تھا جو یہ بیچاری یہاں کام کرنے پر مجبور تھی۔ مجھے تو اسی ملازمہ میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، مگر میری پڑوسن جب بھی آتی مجھے کہتی کہ اس ملازمہ کو نکال دو، مجھے یہ مشکوک لگتی ہے، مگر میں نے کبھی اس کی بات پر دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ ہر کسی پر شک کرتی رہتی تھی۔ لیکن پھر مجھے بھی احساس ہوا کہ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، کیونکہ روز مجھے اس ملازمہ سے کمرے سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک دن جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم رات کو روتی کیوں ہو تو وہ گھبرا گئی اور اشارے سے کہنے لگی کہ میں تہجد پڑھتی ہوں اور رو رو کر دعا مانگتی ہوں کہ ٹھیک ہو جاؤں اور بولنا شروع کر دوں۔ اس کی دلیل ایسی تھی کہ مجھے ماننا پڑا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ ہی کہہ رہی ہو اور رونے کی وجہ سے ہی وہ جو کہتی ہے۔ ویسے تو میں نے یقین کر لیا، مگر اندر سے جانے کیوں مجھے مشکوک ہو گئی کہ اسی لیے ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ میں تہجد کے وقت اس کے کمرے میں گئی اور دروازے پر دستک دی تو اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر مجھے دیکھا۔ میں نے کمرے کے اندر جانا چاہا مگر وہ سامنے سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مجھے اشارے سے کہنے لگی کہ میں جاؤں اور اسے عبادت کرنے دوں۔ میں الجھتی ہوئی واپس آ گئی۔ اگر وہ عبادت کرنے میں مشغول تھی تو پھر اس کے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں تھا؟ میرا شوہر تو جیسے مجھے اس ملازمہ کے آسرے پر چھوڑ کر بھول گیا تھا۔ اس کی بزنس میٹنگز اور بزنس ٹورز کے ختم ہی نہیں ہوتے اور اکثر وہ گھر سے باہر رہتا تھا۔ ایک دن وہ گھر پر تھا تو میں نے اس ملازمہ کے بارے میں اپنے شک کا اظہار کیا۔ مجھے وہ لڑکی کچھ ٹھیک نہیں لگتی تو وہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ ویسے تو وہ اچھی لڑکی ہے، میرے دوست کے گھر سے اس ایک عرصہ کام کر چکی ہے، مگر پھر بھی تمہیں تسلی نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، میں کوئی اور ملازمہ تمہارے لیے تلاش کر لوں گا۔ مجھے اطمینان محسوس ہوا۔ اس گنگی ملازمہ کی وجہ سے مجھے مستقبل بے چینی سی لگتی تھی اور سارا دن وہ ہنسی خوشی سارے گھر کا کام کرتی رہتی تھی، مگر شام ہوتے ہی اس کے چہرے پر اداسی کے سائے لہرانے لگتے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگی، باجی میں آپ کے پاس ہی سو جاؤں؟ وہ بہت عجیب لگ رہی تھی، بہت ڈری ہوئی سہمی ہوئی سی تھی۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ چلو سو جاؤ میرے پاس۔ میں نے سوچا کہ وہ موقع اچھا ہے، اس سے پوچھتی ہوں کہ اس کے کمرے کے دروازے رونے کی آوازیں کیوں آتی ہیں۔ میں نے اس سے پیار سے پوچھا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے وہ مجھے بتانے والی ہے، مگر اسی وقت مجھے میرے شوہر کی کال آ گئی تو وہ چپ ہو گئی اور ہماری بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ میں اپنے شوہر سے بات کرنے لگی تو وہ چپ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیرت انگیز طور پر اس دن سے اس کے کمرے سے رونے کی آوازیں نہیں آئی۔ مجھے اپنی ملازمہ کا یہ پر اسرار انداز تجسس میں مبتلا کر رہا تھا، کیونکہ میری پڑوسن مسلسل مجھے محتاط رہنے کو کہتی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ تمہاری ملازمہ کو چھت پر میں نے کسی سے فون پر بات کرتے دیکھا ہے۔ اس بات پر مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ وہ تو گونگی تھی اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ فون پر کسی سے بات کرے۔ میں نے پھر بھی اپنی تسلی کے لیے اس کو بازار بھیجا اور اس کے کمرے کی تلاشی لی، مگر مجھے موبائل کہیں سے نہ ملا۔ شاہین کہنے لگی، تم اس کی تلاشی لینا، ضرور اس نے موبائل اپنے لباس میں چھپا رکھا ہوگا، مگر مجھے یہ حرکات نامناسب لگی اور ویسے بھی میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسے مجھ پر شک ہو کہ میں اس کی ٹھوکی میں لگی ہوئی ہوں، ورنہ ہو سکتا تھا کہ وہ کام چھوڑ کر چلی جاتی۔ اس پر جتنا بھی شک تھا مگر وہ میرا بہت اچھا خیال رکھتی تھی، میرے سارے کام وقت پر اور پابندی سے کرتی تھی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلاتی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے جائے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں اور شاید مشکل میں ہے، اور کبھی اس کے برخلاف لگتا تھا۔ اس پر اس کے کمرے سے رونے کی آواز مجھے الگ سے سسپینس میں مبتلا کرتی تھی۔ میں نے شاہین سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ایسا کرو، اس کے کمرے کی اضافی چابی کسی دن کمرہ کھول کر اس کے کمرے پر چھاپا مارو، سارا راز کھل جائیں گے۔ میں نے اس کمرے کی اضافی چابی بنوائی اور رات کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 12 بجتے ہی میں اپنی ویل چیئر پر اس کے کمرے کی طرف گئی اور چابی لگا کر اس کے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی کہ اندر جانے کیا منظر دیکھنے کو ملے گا، مگر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایسا تو کمرے میں کچھ بھی
دیکھنے کو نہ ملا۔ وہ چپ چاپ اپنے بستر میں سو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ سو نہیں رہی بلکہ مجھے دیکھ کر شاید سو رہی تھی۔ بہرحال مجھے کوئی سراغ نہ ملا اور میں واپس آ گئی۔ اور ہر جمعرات کو 11 بجے مجھ سے چھٹی لے کر کہیں جاتی تھی اور شام کو آتی تھی۔ اس کی یہ روٹین پچھلے 1 ماہ سے جاری تھی، اور مجھے جب شاہین نے بتایا کہ اس نے ملازمہ کو کمرے سے رات کو باہر جاتے دیکھا ہے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو بھی ہو جائے اس سارے معاملے کو میں سلجھا کر رہوں گی۔ مگر کئی دن سے مجھے خود ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود مشکل میں پڑنے والی ہے، کیونکہ ایسا لگتے تھا کہ کوئی ہر لمحہ میرے پیچھے ہے۔ اور آج بھی جب ملازمہ مجھ سے چھٹی لے کر گھر سے نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل گئی، مگر اس کا تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں خود یہاں قید میں آ گئی تھی۔ مگر کیوں سمیر نے مجھے کیوں یہاں بند کیا ہوا تھا، اور اس سب سے کیا وہ ملازمہ بھی شامل تھی؟ شاید ایسا ہی تھا۔ میں تو اس ملازمہ پر کتنا یقین کرتی تھی، اور وہ اپنی طرف سے میں اس کی مدد کرنے کے واسطے اس کے پیچھے آئی تھی۔ ابھی میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور سمیر اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تم مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہو رہی ہو اور تمہارے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے۔ میں تمہارے سارے سوالات کا جواب دوں گا، مگر ابھی نہیں، کیونکہ تم میری کسی بات کا یقین نہیں کرو گی۔ پھر اس نے ملازمہ کو اندر بلایا اور کہنے لگا، تم جانتی ہو نہ کہ اس کے کمرے سے رونے کی آوازیں کیوں آتی تھیں؟ میں نے کہا ہاں، میں جاننا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، تم ایسا کرنا، آج رات اس کے کمرے میں اپنا موبائل رکھ دینا، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں اس وقت بہت بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ میری اس ملازمہ کی کہانی میں سمیر کہاں سے آ گیا؟ ملازمہ کا اس سے کیا تعلق تھا؟ اور وہ دونوں ساتھ کیوں تھے؟ 2 سال بعد وہ واپس میری زندگی میں کیوں آ گیا تھا؟ سمیر کہنے لگا کہ مجھ پر یقین کرو، بس آج رات وہ کرو جو میں نے کہا ہے، تمہیں سب صبح تک سارے جوابات مل جائیں گے۔ اس کے بعد میں اس ملازمہ کے ساتھ ہی باحفاظت اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش میرا شوہر یہاں تو ہوتا، میں اس سے اپنی ساری مشکلات بتاتی، مگر وہ یہاں نہیں تھا۔ اب مجھے ہی اس سارے راز کے پردہ اٹھانا تھا، اور آج کی رات گھر آ کر میں نے ملازمہ سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بیچاری کچھ نہ کہہ پائی۔ کاش وہ گونگی نہ ہوتی تو مجھے حقیقت جاننے کے لیے اتنے پاپڑ نہ بیلنے پڑتے۔ اب یہی حل تھا کہ وہ وہی کرتی جس کا آئیڈیا مجھے سمیر نے دیا تھا۔ میں نے رات ہوتے ہی اپنا موبائل ریکارڈنگ پر لگا کر اس کے کمرے میں رکھ دیا اور خود ساری رات بے چینی سے گزاری۔ صبح ہوتے ہی ملازمہ میرا موبائل مجھے دے گئی۔ جب میں نے ویڈیو دیکھی شروع کی تو میری جان نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ 1 بجے کے قریب ایک شخص کے چہرے پر نقاب کیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا ہے، اور اس نے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا تھا۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو وہ چھوٹی سی ایک پڑیا تھی جس میں سفید سا پاؤڈر تھا، اور اس ملازمہ کو دے رہا تھا۔ ملازمہ نے لینے سے انکار کیا تو اس نقاب پوش شخص نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اس کے ہاتھ میں وہ پکڑا کر کچھ کہنے لگا۔ مجھے وہ آواز بہت مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شخص میرا نام لے رہا ہے، مگر وہ کون تھا اور میرا نام کیوں لے رہا تھا؟ وہ اس ملازمہ کو کیوں مار رہا تھا؟ اچانک وہ واپس مڑنے لگا تو اچانک ملازمہ نے اس کے چہرے سے نقاب کھینچ کر اتار دیا۔ اس شخص کی پیٹھ کیمرے کی طرف تھی، اور اس نے اپنا نقاب اتارے جانے پر ایک بار پھر زور سے تھپڑ اس ملازمہ کو چہرے پر دے مارا، اور اسے مارتے ہوئے کہنے لگا، تم کرنا کیا چاہ رہی ہو؟ جب تمہیں بتا ہے کہ اس نقاب کے پیچھے میں ہوں تو میرا نقاب کیوں اتارا؟ کیا وجہ تھی؟ میں اس کی آواز کی گرج سن کر چونکی۔ اس کی آواز مجھے جانی پہچانی سی لگی۔ میں نے ویڈیو کو تھوڑا آگے کر کے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو یوں لگا کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کا چہرہ مجھے نظر آیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ یہ دیکھ کر میرے جسم سے جیسے ہی رہی صحیح جان بھی نکل گئی تھی۔ وہ ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ یہ زہر تمہیں اسی لیے دیا کہ میری بیوی کو روز کھانے میں ملا کر دیا کرو، مگر تم باقاعدگی سے یہ کام نہیں کر رہی۔ اگر وہ 1 مہینے کے اندر نہیں مری تو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بجا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میرا شوہر کیوں میری جان لینے کو تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سمیر کو فون کر کے گھر بلایا اور کہا، اب بتاؤ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟
کہنے لگا 2 سال پہلے میں خود غائب نہیں ہوا تھا بلکہ مجھے منظر سے غائب ہونے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ تمہارے شوہر نے ہی مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اپنا شہر چھوڑ کر نہیں گیا تو وہ میرے گھر والوں پر زندگی تنگ کر دے گا، اور پھر تمہارے بابا نے مجھے تمہاری زندگی سے نکل جانے کا کہا تو میں مایوس ہو کر چلا گیا، مگر مجھے پتا چلا کہ تمہارے شوہر کی شہرت اچھی نہیں اور میں تمہارے لیے فکر مند ہو گیا، اور واپس آیا تو پتا چلا کہ اس کا بزنس ڈوب چکا ہے اور اس نے تم سے تمہاری دولت کے لیے شادی کی تھی تاکہ اپنے ڈوبتے بزنس کو سنبھال سکے، اور اس کو تم سے بالکل محبت نہیں تھی۔ میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کی تو پتا چلا کہ اس کا کوئی بدنام زمانہ لوگوں سے تعلق ہے، اور مزید تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اس نے تمہاری ماں اور بابا کے کار ایکسیڈنٹ کا کروایا تھا تاکہ ان کے جانے کے بعد ساری دولت تمہارے حصے میں آ جائے اور تمہارے ذریعے اس کو مل جائے۔ جب ساری جائیداد قانونی طور پر تمہارے نام ہو گئی تو اس نے تمہاری جان لینے کی بھی کوشش کی مگر تم بچ گئی۔ پھر وہ اس ملازمہ کو یہی تمہارے لیے یہاں لایا تھا کہ یہ تمہیں روز کھانے میں زہر دے، اور جب تم یہ کام کرنے سے منع کرتی تو اس کو مارتا تھا، اور یہ بیچاری روتی تھی۔ یہ بیچاری مجبور تھی کیونکہ اس کے گھر والے تمہارے شوہر کے قبضے میں تھے۔ میں اس ملازمہ سے ملا اور اس سے اپنے ساتھ کی یقین دہانی کروانی تو مجھے یہ سب کچھ پتا چلا۔ تمہاری حفاظت کے پیچھے نظر میں ہی تمہارے پیچھے پیچھے رہتا تھا تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر تمہیں کل اسی لیے اغوا کرنا پڑا تاکہ تمہیں میں سچ بتا سکوں، کیونکہ اگر ویسے میں تم سے ملنے کا کہتا تو تم یقین نہ کرتی اور نہ ہی ملتی، اسی لیے کل وہ سب کرنا پڑا۔ ملازمہ نے ہاں میں سر ہلا کر اس کی ساری باتوں پر تصدیق کی کہ سمیر سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے اسی وقت پولیس کو فون کیا، ان کو ثبوت کے طور پر وہ ویڈیو دکھائی۔ پولیس نے اس کی تلاشی میں چھاپے مارنے شروع کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں اس کو گرفتار کر لیا۔ میں نے اس پر کیس کر دیا تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ سمیر مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا اور میں نے ہاں کر دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ میرے دولت کی وجہ سے نہیں، پیار کی وجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے شوہر کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی تو میں نے خلا لے کر سمیر سے شادی کر لی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اب سب کچھ میری زندگی میں اچھا ہی ہوگا۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔